والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود، شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی اضطراب کی کیفیت تھی، بہت اضطراب، بہت بے چین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور عرض کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا، تم کہاں مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر مجھے یقین ہو جائے، یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی، ما بین الخوف والرجا، خوف بھی رہے اور امید بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے، اللہ تعالیٰ کی ستاری سے، اللہ تعالیٰ کے رؤوف الرحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ ان دونوں کے مابین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لہذا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ نقطہ پیش نظر رہے، جن لوگوں کو کچھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے ان پر شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ عجب، تکبر، میں بڑا نیک ہوں، اور وہ جو بھی گناہ گار ہیں انہیں دیکھتے ہیں بنظر استحقار، حقارت کے ساتھ، جیسے کوئی بہت اونچائی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نیچے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ گویا کہ اپنی ساری نیکی کو زیرو سے ضرب دلوانے کے مترادف ہے، کہیں عجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی چیزیں فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی ہر کھلی اور چھپی حالت کے اندر، چاہے تخلیے میں ہو چاہے کئی لوگوں کے درمیان ہو، تقوی رہے۔ اور اسی طریقے سے وقول الحق فی الغضب والرضا، چاہے کسی سے راضی ہو یا ناراض، بات حق کی کہیں، عدل کی کہیں۔ والقصد فی الفقر والغنى، وہ آگے آ جائے گا۔ وثلاث مہلکات، تین چیزیں مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فاما المہلکات فہوی متبع، ہوائے نفس، نفس کی خواہش، ایڈ اینڈ لیبیڈو، اس کا جو تقاضا آئے اس کی پیروی کر رہا ہے انسان، اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، ہلاک کرنے والی شے۔ وشح مطاع، اور دل میں مال کی محبت اتنی ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اسی کا پیچھا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں بس ایک ہی قدر ہے، ایک ہی ویلیو ہے کہ دولت سمیٹ لے جتنی سمیٹنی ہو۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو عالم سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا، بڑا سخی سمجھنا، بہت نیک سمجھنا۔ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، تینوں مہلکات میں سب سے زیادہ شدید یہ ہے، سب سے زیادہ مہلک شے یہ۔ تو فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، اس رخ کو ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے، پروردگار ہمیں اس سے بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت چمٹ دینے والی شے ہے، چمٹ جاتی ہے، پھر اس سے نجات پانے کی کوئی شکل نہیں، نہ موت جو ہے چھٹکارا دلا سکے گی۔ وہاں تو یہ ہے کہ انسان وہ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ہر لحظہ موت مانگیں گے، لیکن موت نہیں ملے گی۔ وما ہوا بمیت، موت اب نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ سختیاں، یہ عذاب جھیلنا۔ ان عذابہ کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی ہے، پروردگار ہمیں اس سے بچا۔
گویا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں کہ ہمیں تو لازماً نجات مل جائے گی. نہیں. اس میں نوٹ کیجئے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. محض اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکے. اب یہ در حقیقت ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا، حضور کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے، اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑا دے. اگر یہ نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. یہ احساس رہے تو ظاہر بات ہے اب کون ہوگا جسے اپنی نیکی کا غرہ پیدا ہو جائے، اپنی عبادت گزاری کا، اپنے علم کا، اپنے زہد کا، اپنے تقویٰ کا. قطعاً نہیں. جس کو ہو گیا معلوم ہوا کہ شیطان کا بھرپور وار اس پر ہو گیا کہ ساری زندگی کی محنت اور وہ جو ہے مشقت جو اس نے کی تھی وہ اکارت گئی. اگر علم کا ذوق پیدا ہو گیا تو علم حاصل کرنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا. عبادت گزاری جو ہے اگر اس نے آپ کے اندر عجب پیدا کر دیا، غرور پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اب آپ کی وہ ساری عبادت گزاری آپ کے لیے مفید نہیں. تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار کے طور پر بھی مستقر کہتے ہیں جہاں قرار پکڑ لیا جائے، مستقل رہنے کی جگہ، اور مقامہ کہیں قیام کیا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں. یہ دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ آیا ہے جنت کے بارے میں، آگے چل کر آئے گا آخر کے قریب. حسنت مستقرا و مقاما، جنت جو ہے وہ نہایت اچھی جگہ ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہے. اس کی رعنائیوں میں، اس کی دلچسپیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، چاہے وہاں مستقل قیام ہو اور چاہے تھوڑا سا عرصہ. یہ جو تقابل کیا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سوئٹزرلینڈ ہے، کشمیر ہے، کوئی ہے، لیکن اگر آپ مستقل وہاں پر رہیں گے تو اس کے اندر کوئی حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا. کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے کون سا حسن وہاں ہے. ہاں کوئی شخص جاتا ہے سیر کرنے کے لیے، اسے وہاں پر حسن نظر آتا ہے. جو وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں کی دقتیں، وہاں برف باریاں، وہاں سختیاں وہ زیادہ نظر آتی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ، اور یہ کہ مستقل رہنا پڑے تو اچھی سے اچھی جگہ سے انسان کا جی بھر جاتا ہے، طبیعت اکھڑ جاتی ہے. لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے. وہاں چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اگرچہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ تو جو داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا، لیکن یہ کہ بات بتانے کا انداز ہے، اسلوب ہے. وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی جائے گا تو اس کے لیے بھی روح و ریحان، وہ بہترین ہوگا منظر اس کے لیے، وہاں کی جو لذتیں ہیں. اور جو مستقل رہے گا اس کے لیے بھی وہاں کی رعنائیوں میں کمی نہیں آئے گی، اس کا دل بھرے گا نہیں. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ بس اب دل بھر گیا، نہیں. اس کے لیے اس کے اندر دلچسپیاں، رعنائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جہنم مستقل رہنے کے اعتبار سے تو جو بدترین جگہ ہے وہ ہے ہی، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی اس میں داخل کر دیا گیا تو اس کی سختیاں اور اس کی جو شدائد ہیں، اس کا جو عذاب ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو ریویل کر دے گی، پوری طرح محسوس کرا دے گی. ساتھ مستقر و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے قیام کے لیے.